السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں دھنک طرب اور آپ کا خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل خوشی ہماری پر۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو فرینڈس، آج میں ریڈ آؤٹ کروں گی دل ہار گیا کی ایپیسوڈ 12۔ یہ ناول روڈی رو بیسڈ ناول ہے، ریونج بیسڈ ناول ہے، ہیپی اینڈنگ ناول ہے جو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو شروع کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں، مہربانی ہوگی۔ یہ میری اپنی ناول ہے، سو ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اس ناول کا کسی خاص جگہ یا انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی کردار یا کوئی ڈائلاگ کسی کی زندگی سے میچ کرتی ہے تو یہ محض ایک اتفاق ہوگا۔ یہ ناول پوری طرح سے امیجنیٹڈ ہے۔ میں اپنی اسٹوری سے کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی، بلکہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خوشی کو خوشی کی طرح جئیں اور پرابلم سے بھاگیں نہیں، بلکہ اس کا سامنا کریں۔ تو فرینڈز، شروع کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ دل ہار گیا، ایپیسوڈ 12، خوشی ہماری چینل۔ چلو جلدی جلدی ناشتہ کرو، وہ بھی زارا شاہ کے آنے سے پہلے ناشتہ کر لے گی، کہتا وہ اوپر جانے لگا۔ سنو اعراز، اگر ہانی کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرا تو میں تمہارا چہرہ مرتے دم تک نہیں دیکھوں گی۔ ماں کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ زینہ چڑھتا ایک پاؤں ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ سانسیں لینا بھول گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کارنامہ انجام دے کر آیا ہے اس سے تو ہانی کے آنسو رکنے والے ہیں نہیں، بدلے میں اس کی ماں ناراض ہو جائے گی اور وہ اپنی ماں کی ناراضگی کبھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسی نوبت نہیں آئے گی، کہہ کر اوپر چلا گیا۔ اف، ایک یہ اعراز احمد اور دوسری ہانی، دونوں ایک سے ایک۔ چلیں۔ غصے میں پن پن کرتا کمرے میں آیا تو ہانی کی سسکیاں گونج رہی تھی، مگر وہ ہانی کا فیس نہیں دیکھ پا رہا تھا، کیونکہ اس نے خود کو بلینکٹ میں فل کور کر رکھا تھا۔ یہ کیا نحوست پھیلا رکھی ہے تم نے؟ ایک جھٹکے سے اس پر سے بلینکٹ کھینچتا گھبرایا تھا۔ ہانی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، بھینگی پلکیں، لرزاں سانسیں، آنسوؤں سے گیلا اداس چہرہ اسے خوابناک بنا رہا تھا۔ غصے میں اعراز اس پر جھکا تو بیچ میں ہی رہ گیا، کیونکہ ہانی کا چہرہ پیارا ہی اتنا تھا۔ اتنا پیارا چہرہ اعراز نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی معصومیت سیدھے اعراز احمد کے دل میں اتر گئی تھی۔ جب اسے اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو سیدھا ہوا اور سائڈ ٹیبل پر شیشے کا گلدان اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا، جو کہ ٹوٹ کر اس کے ہی قدموں میں بکھر چکا تھا۔ مگر ہانی کو کوئی نہیں فرق پڑا تھا، اسے اٹھنا نہیں تھا، نہیں اٹھی۔ ہانی، اعراز احمد اگر اپنی خیریت چاہتی ہو ہانی اعراز احمد اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو لمحوں کی دیری کیے بنا اٹھ جاؤ، ورنہ میرے اٹھانے کا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آنے والا۔ اعراز زبانی الفاظ بولتا واش روم چلا گیا۔ اف، یہ ٹھرکی بندہ میرے گلے ہی پڑنا تھا، اعراز احمد کے دل میں پڑنا تھا۔ ہانی اعراز احمد اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو لمحوں کی دیری کیے بنا اٹھ جاؤ، ورنہ میرے اٹھانے کا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آنے والا۔ اعراز زبانی بولتا واش روم چلا گیا۔ اف، یہ ٹھرکی بندہ میرے گلے ہی پڑنا تھا۔ اعراز کی بات پر وہ اٹھ چکی تھی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بربرا رہی تھی۔ اب بندہ ٹھرکی ہو یا کچھ اور، جھیلنا تو پڑے گا ہی۔ وہ واش روم سے نکلتے ہی ہانی کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا، اس لیے لفظوں کی تیر مارنا بھولا نہیں تھا۔
सुनो, फ्रेश होकर नीचे जाओ और नाश्ता करो। अब वो किसी ज़रूरी फाइल की वक़्तगर्दानी कर रहा था। भूख नहीं है, बड़बड़ाई। भूख हो न हो मुझे नहीं पता, बस तुम जाओ और नाश्ता करो, फिर यूनी भी जाना है। एराज फाइल पर नजरें जमाए ही बोला था, रात के 3 बजे जो खाया था वो अभी पेट में ही है और आज यूनी नहीं जाऊंगी। वो बगैर खौफ के बोली, ये मत भूलो तब मैं भी खाया था और मुझे तो भूख भी लगी थी। अब उसे हानि से बहस करने में मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगी। वो गुस्से में बोली, मैंने सुना था और तुमको पेट में कुछ नहीं पचता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम औरत हो भी या। वो इस अंदाज में बात अधूरा छोड़ गया कि हानि को तो पतंगे ही लग गए थे। अजीब बंदा है वो अपना। वो ऊंचा बोलते सर पे दुपट्टा जमाए पेट से उतरकर नजरें इधर उधर दौड़ाते चप्पल ढूंढ रही थी जो उसे सोफे के नीचे नजर आ गई थी। बस वो उसे जल्दी से अपने पाँव में उड़सते हुए जाने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर यहाँ रही तो बहस कब लड़ाई में तब्दील हो जाएगी कोई नहीं जानता। अजीब से बंदे के लिए कॉफ़ी भिजवा देना, बल्कि खुद ही ले आना। वैसे भी तुम आज यूं नहीं जाओगी, नहीं तो कम से कम अपने शौहर की खिदमत ही कर लो। बोलते हुए एक आंख विंक करता उससे तपा गया था। वो तनपन करती नीचे चली गई, जो कि डाइनिंग के बजाय किचन में आ निकली थी, जहाँ आफिया फ्रिज से चॉकलेट लेती निकल रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी तैयार हो जाओ और यूनी चलो। वैसे किस टर्की से टकराई हो जो डाइनिंग के बजाय किचन में आ निकली हो? वो चॉकलेट से रैपर हटाते हुए बोली, तुम्हारे भाई के अलावा कौन टर्की है? वो भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बोली थी, जारी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की एपिसोड? और हाँ, ये भी बताएं कि क्या लड़कियां एक पिक एंड ड्रॉप वाली जॉब नहीं कर सकती? कमेंट्स प्लीज़। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी नावल पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, नवाजिश होगी। और जो लोग नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड आपको पहले मिल सके।